اب جب میت کو دفنا دیا تو دیکھیں قبر کے اوپر مٹی ڈال کر کوہان نما اسے بنا لینا چاہیے قبر کو، اور اتنی مٹی نہ ڈالی جائے کہ وہ بالکل ایک بالش سے اونچی ہو جائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قبر کے اندر جو ہے وہ اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اپنے مردے کے ساتھ ہم نیکی نہیں کر رہے، ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف خاندان میں اپنا نام کرنے کے لیے ہم اپنے میت کی فکر، ہمیں یہ ہے ہی نہیں فکر، ہم نے صرف اپنے نام دکھانا ہے اور خاندان میں بتانا ہے کہ جی ہم اپنے حضرت کے لیے اتنا کچھ کرتے تھے، اس لیے قبر کو ماربل لگائیں گے، پورا پیک کریں گے، یہ 3 منزلہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ ہمارے ایک جاننے والا ہے، اس نے اپنے رشتہ دار کی قبر، میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو تم کیا سمجھ رہے ہو، اس سے یہ خوش ہو رہا ہوگا اندر، ایک بالش سے اونچی قبر تو ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ او جی کیا کریں، خاندان والے کیا کہیں گے کہ بھائی چلا گیا اور اس کی کوئی پرواہ، تو یہ صرف خاندان والوں کے لیے اور صرف نام کے لیے اور شہرت کے لیے۔ اس لیے ہمارے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرنے سے پہلے ایک صفحہ تھوڑا کالا کر لو اور اپنے لیے وصیتیں خود لکھوا لو۔ اگر یہ وصیتیں گھر پہ نہیں کیں اور مرنے کے بعد رسم و رواج اور ناجائز کام پیچھے ورثاء نے کیے تو آپ برابر کے گناہگار ہوں گے۔ اگر وصیت کر کے چلے گئے اور وہ پیچھے اگر غیر شرعی کام کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بچت ہے کہ مرنے کے بعد تو ہمارے اختیار ہی نہیں ہے نا، جو زندہ تھے تو اختیار تھا تو ہم پہلے سے کہہ کے چلے گئے کہ بھائی یہ نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، قبر میری اونچی نہ کرنا، میری میت پہ رونا نہیں اور آوازیں نہیں لگانا اور یوں نہیں کرنا، نماز جنازہ ایسی ہونی چاہیے، قبر میری یوں ہونی چاہیے، یہ ساری وصیتیں پہلی کر لینی چاہیے، تاکہ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اور بڑا نازک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے عافیت کے ساتھ ہمیں گزار دے۔ چنانچہ قبر اونچی نہ ہو، اور بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے جب قبر بناتے ہیں تو اس کے چاروں طرف جو ہے نا آیتیں لکھی ہوتی ہیں، آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون، چاروں کل۔ ظالموں اتنا تو سوچو، یہ قبرستان ہے، یہاں کتے بلے گھوم رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا بے حرمتی اللہ کے نام کے ساتھ قبروں پہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اسی لیے جو قبرستان ہوتا ہے، علماء نے لکھا یہ کتبے جو بناتے ہیں صرف اپنے مردے کا نام، تاریخ وفات اور بس اتنا لکھ لو کافی ہے، اس پر بھی کلمے، آیتیں یہ وہ نہیں ہوں کہ عموماً لوگ قبروں کے اوپر سے چڑھ چڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، پھر کتے بلے گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ مجھے میرے مردے کو بڑا اجر ملے گا اور بہت اس کو قبر ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، اور یہ جو اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے اللہ کے ناموں کی، اس کا وبال پھر کون سہے گا۔ اور قبر کو پختہ نہیں کرنا، پکی قبر پر 40 سال رحمت کا ایک قطرہ نہیں گرتا، 40 سال۔ ہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ، یہ مثال کے طور پہ قبر ہے تو اس کے چاروں طرف ایک ایک بلاک آپ لگا دیں تاکہ مٹی بار بار بارش یا کسی اور وجہ سے بہہ بہہ کر ختم نہ ہو جائے۔ یہ چاروں طرف سے ایک ایک بلاک ایسے کہ ایک بالش سے اونچی نہ ہو، یہ لگا دیں، اور درمیان میں جو ہے وہ کچی ہونی چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اس طرح کر سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے بلاک کر دیے اور درمیان میں جو ہے وہ خالی ہو، اس طرح گنجائش ہے۔ لیکن یہ اوپر سے بھی قبر کو بالکل پیک کرنا، پھر ماربل لگا دینا، آج بزرگوں کی قبروں کے ساتھ کیا حال کیا ہوا ہے، یعنی جو ساری زندگی ایسی دین کی تعلیمات دے کر گئے، آج ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے انہی کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کا خیال اور اہتمام ہو۔ اب جب قبر میں میت کو دفنا دیا تو دفنانے کے بعد جو ہے قبر کے اوپر
سرہانے پہ کھڑے ہو کر ایک شخص جو ہے وہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لے، اور ایک شخص قبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کے آخری جو ہے وہ 2 آیتیں پڑھ لے آمن الرسول سے، تو یہ چیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پڑھنے والا قبر کی مٹی میں یوں شہادت کی انگلی ڈالتا ہے، اور انگلی یوں رکھ کے جو ہے نا پھر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ پڑھ کے یہ اندر سے بلوٹوتھ ہو کر یہ قرآن اس کی قبر میں جائے گا۔ اب یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ انگلیاں شنگلیاں رکھنے کا کام نہیں کریں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں رکھنی چاہیے، اس سے علماء نے منع کیا ہے۔ باقی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سرہانے پہ اور دوسرا رکوع آخری 2 آیتیں وہ اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔